حضرت محمد کی پرورش خدا کی نظر اور دیکھ بھال میں ہوئی۔ ان کے والد عبداللہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اپنا سارا بھروسہ خدا پر رکھنا تھا اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا تھا۔ اس نے برسوں بعد مدینہ میں اپنے والد کی قبر پر حاضری دی، اپنا دل پکارا اور واپسی پر کہا، میں اپنے والد کے لیے رویا اور اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کی۔ اس کے والد کی موت کے ساتھ خدا نے اسے تمام انسانی حمایت سے محروم کر دیا اور اسے اس احساس کی طرف ہدایت کی کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے دادا اور چچا نے کسی حد تک اس کی حفاظت کی، لیکن اسے معلوم ہوا کہ اس کا حقیقی سرپرست خدا ہے۔ ہر مظاہر اور ہر وجہ اور اثر کے پیچھے وہ خالق کائنات اور اسباب و اسباب کو پہچان سکتا تھا۔ وحدانیت الہی کی روشنی میں اس پر خدا کی وحدانیت ظاہر ہوگی، یعنی اس کی آزمائش اس عالم حکمت میں ہوگی جہاں ہر حصول میں مادی اسباب و اسباب کا حصہ ہوتا ہے، اور اسی طرح ضروری مادی اسباب و ذرائع کو استعمال کرنا اور کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسے مکمل طور پر اپنے رب پر انحصار کرنا ہوگا اور اس سے کوئی مدد مانگنی ہوگی۔ اس طرح یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ نتیجہ صرف خدا ہی پیدا کرتا ہے اور کامیابی دیتا ہے۔ اپنے والد کی موت کے نتیجے میں وہ بے مثال یتیم موتی کہلانے لگے۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے برسوں بعد اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا رب تمہیں دے گا اور تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہیں پناہ نہیں دی؟ کیا اس نے تمہیں محتاج اور کافی نہیں پایا؟ جہاں تک یتیم کا تعلق ہے تو اس پر ظلم نہ کرو، اور جہاں تک سائل کا تعلق ہے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو۔ دی میچ لیس آرفن پرل نے اپنی ماں آمنہ کو بھی کم عمری میں ہی کھو دیا۔ جب وہ 25 یا 26 سال کی عمر میں مدینہ میں اپنے شوہر کے مقبرے کی زیارت سے واپسی پر ابو میں فوت ہوئی تو محمد کی عمر صرف 6 سال تھی۔ اس طرح اس نے باپ امانہ ہونے کا درد سیکھا۔ درحقیقت وہ سب کچھ سیکھے گا اور تکلیف اٹھائے گا، کیونکہ وہ انسانیت کو سب کچھ سکھانے اور ہر لحاظ سے ایک مثال بننے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کے دادا عبد المطلب، جو کہ مکہ کے ایک معزز بزرگ تھے، نے ان کی حفاظت کی۔ اس وجہ سے خدا نے عبد المطلب کو بدبختی سے بچا لیا۔ اس نے اپنے پیارے پوتے کو گلے لگایا اور ہمیشہ اسے اپنے گھر میں عزت کی نشست پیش کی۔ اس نے محسوس کیا کہ محمد انسانیت کو بچانے کے لیے بڑے ہوں گے۔ محمد اتنے شریف اور خوش اخلاق تھے کہ ان کے دادا کو ان کی نبوت کا اندازہ تھا، تاہم وہ ایسا کرنے والے اپنے بزرگوں میں سے پہلے نہیں تھے۔ کعب بن لوی، جنہیں کچھ نبی مانتے ہیں، نے پیشین گوئی کی تھی کہ آخری رسول ان کی اپنی نسل سے اٹھائے جائیں گے۔ اس نے اس کا نام لے کر ذکر کیا۔ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے۔ وہ بشارت دے گا اور اپنی خبر میں سچا ہے۔ عبد المطلب، جنہیں ابرہہ کی بڑی فوج بھی آنسو نہ بہا سکی، بستر مرگ پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ جب ان کے بیٹے ابو طالب نے پوچھا کہ کیا غلط ہے تو اس نے جواب دیا، میں رو رہا ہوں کیونکہ میں اب محمد کو گلے نہیں لگا سکوں گا، اور پھر مزید کہا، مجھے ڈر ہے کہ میرے بے مثال موتی کو کچھ ہو جائے۔ میں اسے حفاظت کے لیے آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ ابو طالب نے محمد کی حفاظت سنبھال لی اور اس کے بدلے میں ان کے بیٹے علی کو محمد کی اولاد کا باپ بننے کی سعادت حاصل ہوگی۔ نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہر دوسرے نبی کی اولاد ان کی ذات سے ہے، لیکن میری اولاد تم سے ہوگی۔ علی علیہ السلام آخری دن تک باپ اور سب سے بڑے ولی ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کے نمائندے ہوں گے۔ محمد کی مدد کرنے کا یہ ابو طالب کا انعام ہے۔ ابو طالب نے بڑی احتیاط سے محمد کی حفاظت کی۔ ابن اسحاق جیسے مورخین اور سوانح نگار کہتے ہیں کہ ابو طالب 10 یا 12 سال کی عمر میں اپنے بھتیجے کو تجارتی قافلے میں شام لے گئے۔ وہ دمشق کے قریب کہیں رک گئے اور اسے چھوڑ گئے کیونکہ وہ سب سے چھوٹا تھا۔ قافلے کی نگرانی کے لیے ان کی قریبی خانقاہ سے عیسائی راہب بحیرہ قافلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔
یہ راہب آخری نبی کی آمد کا انتظار کر رہا تھا اور اس لیے ہمیشہ لوگوں کا مطالعہ کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل قافلے کے پیچھے آ رہا ہے۔ جب قافلہ ایسا کرتا ہے تو رک جاتا ہے اور شروع ہوتا ہے تاکہ اس کا ایک رکن سایہ دار ہو جائے۔ اس نے سوچا یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، متوقع نبی اس قافلے میں ضرور ہوں گے۔ جب قافلہ ان کی خانقاہ کے قریب رکا تو بحیرہ نے اپنے ارکان کو کھانے پر مدعو کیا۔ قافلے پر بادل کو منڈلاتے ہوئے دیکھ کر اس نے ابو طالب سے پوچھا کہ کیا کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو اپنی چیزوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ راہب نے ان سے کہا کہ وہ اسے لے آئیں۔ جب محمد آئے تو بحیرہ ابو طالب کو ایک طرف لے گئے اور ان سے اس لڑکے کے ساتھ تعلقات کے بارے میں پوچھا۔ وہ میرا بیٹا ہے، ابو طالب نے جواب دیا، لیکن بحیرہ نے اس پر اختلاف کرتے ہوئے کہا وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ہماری کتابوں کے مطابق اس کے والد کی پیدائش سے پہلے ہی موت ہو گئی ہوگی۔ پھر اس نے مزید کہا میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں، اس لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ۔ یہودی حسد کرتے ہیں، اگر وہ اسے پہچان لیں تو اسے نقصان پہنچائیں گے۔ ابو طالب نے قافلے کے دیگر ارکان سے عذر پیش کیا اور اپنے بھتیجے کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سفر اس وقت کیا جب وہ 25 سال کے تھے، خدیجہ کے تجارتی قافلے کے ساتھ، جو کہ ایک معزز بیوہ تھی۔ بعد میں ان کی شادی ہوگی۔ سفر میں اس کا سامنا ایک بار پھر بحیرہ سے ہوا۔ راہب اس دوسری ملاقات سے بہت خوش ہوا اور اس سے کہا اب ایک نبی، آخری نبی ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھے زندہ رہنے دے کہ آپ کو نبی کے طور پر اٹھایا جائے۔ میں آپ کی پیروی کروں گا، آپ کے جوتے اٹھاؤں گا اور آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ فجر مقدس جنگ تھی جو ان کی نوعمری کے بعد ہوئی تھی۔ یہ چوتھی جنگ تھی جس نے حرمت والے مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب سے اور مکہ کے مقدس علاقے کی حرمت کو پامال کیا۔ اس کی فوری وجہ دو آدمیوں کی حسد اور دشمنی تھی۔ ایک کا تعلق بنو کنانہ قبیلہ قریش کا ایک اتحادی سے تھا اور دوسرے کا تعلق قیس ایلن قبیلہ ہوازن کا ایک اہم قبیلہ سے تھا۔ مستقبل کے پیغمبر، جو ہر طرح کی ناانصافی اور لاقانونیت کا خاتمہ کریں گے، نے اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کی، جنہوں نے جنگ میں بنو ہاشم کی نمائندگی کی تھی، دشمن کی طرف سے چلائے گئے تیروں کو اکٹھا کرنے میں مدد کی۔ ایک اور اہم واقعہ اس اجلاس میں ان کی موجودگی تھا جس کے نتیجے میں حلف الہدول نیک لوگوں کا اتحاد ہوا۔ ناانصافی کے خلاف اس لیگ کی سرپرستی بنیادی طور پر بنو ہاشم اور بنو المطلب قبائل نے کی۔ یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا تھا کہ غیر ملکی تاجروں کو مزید ان کے حقوق سے محروم نہ رکھا جائے، جیسا کہ اس وقت ہوا جب قریشی آس بن وائل نے یمنی تاجر کا سامان غصب کیا۔ یمنیوں نے قریشی رہنماؤں سے مدد کی اپیل کی لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ جب محمد کے قبیلہ بنو ہاشم کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے حلف الفضول بنانے کا فیصلہ کیا اور تاجر کی رقم واپس کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے یہ حلف بھی اٹھایا کہ مکہ میں جب بھی ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی، خواہ وہ شہری ہو یا اجنبی، وہ انصاف ہونے تک اس کا ساتھ دیں گے۔ محمد اس کے عظیم مقاصد سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ بہت دیر بعد کہیں گے میں عبداللہ بن جدوان کے گھر میں ایک معاہدے کے اختتام پر حاضر ہوا تھا، میں اسے بہترین مادی فائدے کے بدلے نہیں دوں گا، اسلام میں جواب دوں گا۔ محمد کا بچپن اور جوانی ان کی نبوت کا پیش خیمہ تھے۔ ان کی دیگر اعلیٰ اور قابل تعریف خصوصیات کے علاوہ سب ان کی سچائی اور امانت داری پر متفق تھے۔ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، دھوکہ دیا، اپنی بات کو توڑا، کافرانہ رسومات جاہلیہ میں حصہ نہیں لیا۔ اسے اس کے سخت ترین دشمنوں نے بھی سچا، قابل اعتماد آدمی کہا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے کہ اگر تمہیں سفر کرنا ہو اور اپنی بیوی کی دیکھ بھال کے لیے کسی کی ضرورت ہو تو اسے بلا جھجک محمد کے سپرد کر دو،
کیونکہ وہ اس کے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس امانت دار، دیانت دار آدمی کو، کیونکہ وہ اسے کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کی تلاش کریں جو کبھی جھوٹ نہ بولے اور کبھی اپنی بات کو نہ توڑے، تو سیدھے محمد کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ جو لوگ ان کو بچپن سے جانتے تھے وہ فوراً ان پر ایمان لے آئے جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ ان میں ابو بکر، عثمان، طلحہ، زبیر، ابو ذر اور یاسر تھے۔ جب عمار نے یاسر اپنے والد سے کہا کہ وہ محمد پر ایمان رکھتے ہیں تو بعد میں نے جواب دیا، اگر محمد کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو یہ سچ ہے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اپنی نبوت کے ابتدائی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قریش کو ابو قص پہاڑی کے دامن میں بلایا۔ اس نے ان سے پوچھا، کیا آپ میری بات پر یقین کریں گے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر آپ پر حملہ کرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ سب نے جواب دیا کہ وہ کریں گے، یہاں تک کہ اس کا چچا ابو لہب بھی، جو اس کا سب سے بڑا دشمن بن جائے گا۔ جب انسانیت کو کفر کو ختم کرنے اور دنیا میں نئی زندگی پھونکنے کے لیے کسی کی اشد ضرورت تھی تو خدا نے ہر قسم کی برائی کو روکنے کے لیے محمد کو اٹھایا۔ احمد شوقی کے الفاظ میں، ہدایت کا سورج پیدا ہوا اور پوری کائنات روشن ہو گئی۔ وقت کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کی مدح سرائی کی گئی۔ برسوں بعد جب وہ مدینہ کے افق پر نمودار ہوا تو اس روشن شہر کے پاکیزہ معصوم بچے اس کی مدح سرائی کریں گے۔ وڈا کی پہاڑیوں سے ہم پر پورا چاند طلوع ہوا، اس لیے ہم پر فرض ہے کہ جب تک اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو لوگ اس سے دعائیں مانگتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔